بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نماز کتنی رکعتیں پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ ناظرین، اکثر لوگ اس مبارک رات میں نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ شب برات کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کیا ان میں کوئی خاص صورت پڑھنا لازم ہے، کیا ان میں کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس مبارک رات کی عبادت کے لیے سونا لازم ہے اور ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہے ہم اپنی رات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزار سکتے ہیں۔ شب برات کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور اس رات کی کتنی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے، اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں، لا علمی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ رات دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کو اس رات میں اپنے حبیب، اپنے بندے کا گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شب برات کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی بابرکت راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسی راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس سے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ شب برات کی رات نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے کو نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں، اور ایسا ہرگز نہیں کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شب برات کے نفل پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پھر نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، نفل نماز کا وقت ختم ہوگا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے
یہ وہ وقت ہے جو سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور العلا نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ آپ کو جو صورت بھی یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرات کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نمازیں ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کے ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع و سجود اور قاعدہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑگڑا کر اللہ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی کو دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز کو سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا ایک خاص موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مقصود ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر مانگے، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیام کرو۔ قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ توجہ کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص تسبیح کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزارنی ہے۔ 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں اپنا ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی کوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہی کلمات، پھر قرات، پھر بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے، اور قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح و سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے۔ یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو گے، اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور اب یہاں تک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دے دوں، رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری کو دور کر کے اس سے تندرستی دے دوں؟ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کریں۔ اب شب برات ہے کب؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ کون سی ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سی رات ہوگی، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں، اس سال 2026 میں 3 فروری کی تاریخ ہوگی۔ 3 فروری اور ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن ہوگا
3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ساری رات شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری نہیں اور نہ ہی صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچی تڑپ اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس رات اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔